اسلام کی عمارت کو ڈھا دینے والا دوسرا کام۔ مصنف رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ترجمہ: جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو وسیلہ ذریعہ بنائے اور اس وسیلہ کو پکارے، اس سے سفارش مانگے اور اس پر توکل کرے، وہ شخص مسلمانوں کے اجماع کے مطابق کافر ہوگا۔ تشریح: موجودہ دور میں سب سے زیادہ واقع ہونے والا اور سب سے زیادہ خطرناک اسلام کا مخالف اور ناقض فعل یہی ہے، کیونکہ اسلام کے بہت سے نام لیواؤں نے جو اسلام کی اصل حقیقت سے واقف نہیں ہیں، اپنے اور اپنے رب کے درمیان بہت سے وسیلے اور ذریعے بنا رکھے ہیں، جن کو وہ مشکلات و مصائب سے نجات کے لیے اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے پکارتے ہیں۔ ایسے لوگ باجماع المسلمین کافر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں اور رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ لوگ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کریں، لیکن قبروں کے پجاری اس بات کے انکاری ہیں۔ انہوں نے اپنے اپنے بہت سے وسیلے بنا رکھے ہیں جنہیں وہ نقصان و تکلیف سے بچنے اور فوائد کے حصول کے لیے پکارتے ہیں، اور اس پکارنے کو عبادت بنا لیا گیا ہے، گویا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، معاذ اللہ۔ اور جو لوگ ان کے اس شرک کو ناپسند کرتے ہوئے اس سے بیزاری کا اظہار اور ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان پر اولیاء اور صالحین کے گستاخ ہونے کی تہمت لگائی جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے فاسد خیالات و نظریات کی وجہ سے براہ راست اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے کوئی وسیلہ اور زینہ بنانا بہت ضروری ہے، جیسا کہ دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس جا کر براہ راست سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو ان بادشاہوں سے بڑھ کر ہے، اس کو براہ راست کیسے پکارا جائے، جبکہ وہ یہ کہہ کر کہ اللہ کی شان میں گستاخ کر رہے ہیں، کیونکہ نعوذ باللہ اس طرح کہہ کر انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کمزور و ناتواں مخلوق سے مشابہ و مثل کر دیا ہے، اور ایسا کرنا اسلام کے سخت منافی ہے۔ کیا اللہ دنیا کے ان بادشاہوں کی طرح ہے؟ کتاب و سنت کے بے شمار دلائل ہیں جن سے ان کے عقائد کو باطل کیا جا سکتا ہے۔ جو شخص ہدایت طلب کرتے ہوئے اور حق بات کو مانتے ہوئے قرآن پر غور و فکر کرے گا تو اسے یہ مسئلہ صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ دین اسلام موجودہ دور میں کتنا تنہا ہو چکا ہے، کیونکہ اکثر لوگ دین رب العالمین سے جاہل ہیں۔ اسی مضمون کے متعلق ارشاد الہی ہے، ترجمہ: کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرہ کا اختیار ہے، اور نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ شفاعت کی درخواست بھی اس کے پاس کچھ فائدہ نہیں دے گی، سوائے ان کے جن کو وہ خود اجازت مرحمت فرمائے گا۔ سورہ سبا آیت نمبر 22-23۔ مزید فرمایا، ترجمہ: انہیں پکارو جن کو تم اللہ کے علاوہ کچھ سمجھتے ہو، لیکن یاد رکھو نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ پکارے جانے والے اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56-57۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو مت پکارو جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالم میں ہو جاؤ گے، اور اگر تم کو اللہ
کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے علاوہ کوئی اور اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو ہٹانے والا کوئی نہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت و رحمت والا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 106 107۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں، یا اللہ مجھ پر رحمت کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کے رحمت کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں مجھے اللہ ہی کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 38۔ قرآن کریم کی اکثر آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عبادت صرف اللہ کے لیے خالص ہو کر کی جائے، اور اللہ کے اور مخلوق کے درمیان کسی کو واسطہ یا وسیلہ نہ بنایا جائے، کیونکہ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب بھی مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھے، یہی ان کی ہدایت کا باعث ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی گئی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اور اللہ چاہے، یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر بنا دیا ہے؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ جو اللہ وحدہ لا شریک چاہے۔ مسند احمد۔ کیونکہ اس کے کہنے والے کی بات سے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول برابر ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی معبود ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو برابر نہیں کرنا چاہیے۔ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو فرمایا کہ ترجمہ: اے ابن عباس، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، تم اللہ کو اپنے روبرو پاؤ گے۔ تم اگر مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ جان رکھو، اگر ساری دنیا جمع ہو کر بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر سب جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھنے والے قلموں کو اٹھا لیا اور لوح محفوظ کو خشک کر دیا ہے۔ ترمذی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، مومن کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب اور مالک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسباب اور ذرائع پیدا فرمائے ہیں، جیسے کہ بارش کو پودوں کے اگنے کا سبب بنایا ہے، جیسے کہ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 164۔ اسی طرح اللہ نے اسباب اور ذرائع کی پیدائش میں سورج اور چاند کو بھی تخلیق فرمایا ہے۔ شفاعت اور دعا سے جو فوائد ملتے ہیں، ان کا سبب شفاعت اور دعا کو بنایا ہے۔ مسلمان میت کے لیے رحمت الہی کا سبب نماز جنازہ ہے۔ میت کے ساتھ ساتھ نماز جنازہ پڑھنے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے، لیکن ان اسباب اور مسبب کے متعلق درج ذیل 3 امور کا علم ہونا چاہیے۔ پوائنٹ فرسٹ، اسباب کے بحث میں سب سے پہلے قابل غور بات یہ ہے کہ اسباب مستقل طور پر مقصود و مطلوب نہیں ہوتے، بلکہ ضروری ہوتا ہے کہ کوئی دوسرے اسباب بھی موجود ہوں۔ ان اسباب کے ساتھ کچھ موانع اور رکاوٹ بھی ہوتی ہیں۔ کسی رکاوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سبب کو مکمل نہ کرے تو مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اگرچہ لوگ نہ چاہیں۔ اسی طرح جو لوگ چاہیں، اللہ تعالیٰ کے
چاہے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مراد یہ ہے کہ جیسے نماز جنازہ میت کے لیے رحمت کا سبب ہے، کسی معنی کی وجہ سے میت کو رحمت نہیں ملتی، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ سبب موجود ہو تو اس کا نتیجہ بھی موجود ہو۔ از مترجم۔ پوائنٹ سیکنڈ، بغیر علم کے کسی چیز کے متعلق یہ اعتقاد نہیں کرنا چاہیے کہ چیز سبب بن رہی ہے۔ جو شخص خلاف شریعت کسی چیز کو سبب بنائے تو اس کا یہ فعل غلط ہوگا۔ مثلا یہ خیال کرنا کہ نظر مانگنے سے بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالا جا سکتا ہے یا خوشیوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے، تو یہ خیال صحیح نہیں ہے، کیونکہ نظر مانگنا کوئی سبب نہیں ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر مانگنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نظر مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ذریعے سے بخیل شخص سے کچھ مال نکالا جاتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، شریعت کے حکم کے بغیر دینی اعمال میں سے کسی چیز کو سبب بنانا جائز نہیں، کیونکہ تمام عبادت توقیفی ہے، یعنی تمام عبادات شریعت کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کی جا سکتی، لہذا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے اور غیر اللہ کو پکارے، اگرچہ اس کا گمان ہو کہ ایسا کرنا بعض اغراض و مقاصد کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی طرح بدعتی طور طریقوں اور خلاف شریعت طریقوں سے عبادت نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ ایسی غلط عبادت کرنے والے کا خیال یا اعتقاد ہو کہ ایسا کرنا فائدے کا سبب بن رہا ہے۔ شرک کرنے کی وجہ سے شیطان بعض اوقات انسان کی مدد بھی کرتا ہے، اسی طرح کفر اور فسق و فجور سے بھی انسان کے بعض کام پورے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ اسباب غلط ہیں، کیونکہ ان اسباب سے جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ فائدے سے کہیں بڑھ کر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اچھے کاموں اور مصالح کی تکمیل ہو، فساد و بگاڑ پیدا کرنے والے تمام کام ختم ہو جائے، لہذا جس کام کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جس کام سے منع کیا گیا ہے اس میں بگاڑ اور نقصان واضح ہے۔ فتویٰ ابن تیمیہ۔ مشرکین قدیم ہو یا جدید شفاعتوں سے وابستہ ہو کر شرک اکبر میں مبتلا ہو چکے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر قیامت کے دن ایسی کسی بھی قسم کی شفاعت کی نفی کی ہے جس کا یہ مشرکین عقیدہ اور گمان رکھتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ اللہ کی راہ میں کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی تجارت کام آئے گی، نہ دوستی اور نہ شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 254۔ فرمان الہی ہے، اور تم قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈراؤ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف اٹھائے جائیں گے اور اس کے سوا ان کا کوئی کارساز اور سفارش کرنے والا نہیں ہے تاکہ وہ پرہیزگاری کرے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 51۔ ان آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے طلب کی گئی سفارش کی نفی کی گئی ہے، اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کی جانے والی سفارش قابل قبول ہوگی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ ایک اور مقام پر فرمایا، یہ فرشتے کسی کی سفارش نہیں کرتے علاوہ ان کے جن سے اللہ خوش ہو، وہ تو خود ہیبت الہی سے لرزا و ترسا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28۔ فرمان الہی ہے، کہہ دو کہ سب شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 44۔ ارشاد الہی ہے، بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد، اور اس کے لیے صرف جس کو اللہ چاہے
اور پسند فرمائے۔ سورۃ النجم آیت نمبر 26۔ مذکورہ بالا آیت سے معلوم ہوا کہ سفارش کی دو اقسام ہیں، ایک منفی شفاعت جو غیر اللہ سے طلب کی جائے، اور دوسری وہ شفاعت جو مثبت ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے، اور یہ شفاعت صرف اہل توحید و اخلاص کے لیے ہوگی۔ شفاعت کے باب میں دو باتوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، سفارش کرنے والا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارش کر سکے گا، جیسا کہ فرمان الہی ہے، کون شخص ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے گا؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ پوائنٹ سیکنڈ، سفارش کی اجازت اللہ صرف انہی لوگوں کے لیے دے گا جن سے اللہ راضی ہوگا اور پسند فرمائے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، یہ فرشتے کسی کی سفارش نہیں کرتے علاوہ ان کے جن کے لیے اللہ پسند فرمائے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28۔ جبکہ مشرکوں کے اعمال کوڑا کرکٹ کی مانند ضائع ہو جائیں گے، ان کے لیے کوئی شفاعت نہ ہوگی، ان کی خواہشات کے برعکس کوئی سفارشی ان کو میسر نہ آئے گا، کیونکہ جو شخص وقت سے پہلے کوئی توحید پر عمل کیے بغیر اپنی شفاعت چاہتا ہے تو اس کا انجام محرومی کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔